المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. معزز دوستوں اور بزرگوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے دوبارہ مقدس دن عطا فرمایا ہے. زندگی اپنی رفتار پر چل رہی ہے، زمانہ اپنی گردش پر چل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہیں عید نصیب تھی اب عید میں وہ حاضر نہیں ہیں، ورنہ ہر سال ہمارے آنے سے پہلے آپ سب کے محبوب خزانچی صاحب یہاں جلوہ افروز ہوا کرتے تھے. لیکن آج کا دن وہ ہے کہ وہ ہم سے محروم ہے. ایک روز ہوا آئے گا کہ ہم بھی یہاں نہیں ہوں گے، کوئی اور یہاں ہوگا، اور ایک صدی وہ آئے گی کہ روئے زمین پر آج جتنے موجود ہیں وہ اس زمین پر موجود نہ ہوں گے. اس لیے ہر وقت اللہ عز و جل کی طرف انابت کرتے رہیں اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار سنت ہم ہر سال ادا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واحد مقصد توحید ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں سبق لینا ہے اور جو آج یہاں اس مجلس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ توحید پر جمنے کا سبق ملتا ہے. جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی وہ گھر بت گر تھا. ان کے باپ آزر یہ بت بنایا کرتے تھے. حضرت ابراہیم نے جہاں ان کو دعوت تبلیغ کی اشاعت ان کے گھر میں کی سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے گھر سے نکالنے والے ان کے باپ آزر تھے. حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے گھر سے نکال دیا ہے. ذرا سوچ دل پر ہاتھ رکھ کر کہ اگر کوئی بیٹے کو جو وہ مشن لے کر چل رہا ہو اگر اس کے خاندان والے اگر اس کو نکال دیں تو وہ مشن آگے نہیں چل سکتا ہے. میں اگر کسی مشن کو لے کر کھڑا ہوں، میں اگر کسی ہدف کو لے کر کھڑا ہوں، میں اگر کسی کام کو لے کر کھڑا ہوں، اگر میرے خاندان والے اگر میری مخالفت کرتے ہیں تو کوئی لوگ میری موافقت نہیں کریں گے. لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ تیرے خاندان والوں نے تیری موافقت نہیں کی، تیرے خاندان والوں نے تیرے کام کو سراہا نہیں، ہم تیرے کام کو کیسے سراہا سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کلمے والی دعوت کو لے کر اپنے باپ کے سامنے گئے ہیں. باپ نے گھر سے باہر نکال دیا ہے. حضرت ابراہیم در بدر ہو گئے ہیں اور اللہ عز و جل کے اوپر ان کا جو توکل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ عز و جل پر جو ایمان تھا، ایک پیغمبر کا جو ایمان ہوا کرتا ہے وہ ایمان میرے اور آپ کے اندر آنا چاہیے. وہ ایمان آج میں اور آپ اس مجلس کے اندر سے اٹھ کر لے کر جائیں کہ جو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان تھا، جو العزم پیغمبر میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا، جو مشن حضرت ابراہیم کا تھا آج وہی مشن میرا ہے، وہی مشن آپ کا ہے. آج ہم بھی گھر گھر جا کر تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. آج ہماری تبلیغ کے اندر رکاوٹیں بنتی ہے، ہم منہ چڑھا لیتے ہیں، ہم کارگزاریاں سنتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فلاں جماعت والے کو یہ گالی دی گئی ہے، امیر صاحب کو یہ کہا گیا ہے، فلاں گاؤں والوں نے تو کھانا تک نہیں دیا ہے. حضرت ابراہیم کو تو سنو کہ ان کے باپ بت بنانے والے ہیں، بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے. حضرت ابراہیم گئے ہیں، نکل چکے ہیں. دیکھو کتنی آزمائش اس کلمے والے راستے پر آتی ہے. بھائیوں، ایمان کا جب کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو میرا اور آپ کا ایمان اس بات پر ہمیں عزم کرنا چاہیے اور اس بات پر ہم کو جمجانا چاہیے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ
آپ کو قربانی دینی ہے, مجھے اور آپ کو جان کی قربانی دینی ہے, مال کی قربانی دینی ہے, مجھے اپنی اولادوں کی قربانی دینی ہے. اگر میرے ایمان کے راستے میں ذرہ برابر رکاوٹ آئی تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھوں گا. میرا نمونہ وہ ہے, میرا اسوہ وہ ہے, میرا اسوہ کائنات کا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جن کے راستے میں تکلیف پہنچائی گئی تھی, جن کے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے تھے, لیکن پھر بھی وہ دعائیں دے رہے ہیں, غیروں کو سینے سے لگا رہے ہیں, اپنوں کو سینے سے لگا رہے ہیں, تکلیف پہنچانے والوں کو سینے سے لگا رہے ہیں, گالیاں دینے والوں پر پھول برسا رہے ہیں. یہ کائنات کے پیغمبر کا اسوہ ہے, یہ آج ہمیں سبق دے رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ بھائیوں, قربانی اگر جب مانگی جائے تو کبھی پیچھے نہ ہٹنا, قربانی اگر مانگی جائے کبھی پیچھے نہ ہٹنا. یہ قربانی ہمیں اور ہمارے اور آپ کے لیے فلاح و بہبود ہے. اگر میں نے اور آپ نے قربانی نہیں دی تو یاد رکھیے اللہ عز و جل ہماری گرفت فرمائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن یہی توحید کا تھا, جس کو نمرود کے سامنے پیش کیا. نمرود نے آگ میں جھونک دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی وائف کے ساتھ, اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر کی طرف نکلے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس راستے سے جا رہے تھے تو اس راستے کے اندر ایک بادشاہ تھا, بڑا ظالم بادشاہ تھا. وہ بادشاہ جب بھی کوئی میاں بیوی ساتھ جاتے تھے تو وہ اس کی عورت کو لے کر اس سے غلط استعمال اس کو کیا کرتا تھا. یہ اس بادشاہ کا مشن تھا. یہ بادشاہ ظالم بادشاہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ, سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ. حضرت سارہ جب وہ وہاں بستی پر پہنچے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو پکڑ کر لے کر آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا گیا. بادشاہ ظالم تھا, حضرت سارہ کو دیکھ کر نیت بگڑ گئی. غلط ارادے سے حضرت سارہ پر بادشاہ نے ہاتھ ڈالا. بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا, کیونکہ پیغمبر کی بیوی تھی نا, پیغمبر کی بیوی تھی. کمرہ بند ہے. بادشاہ نے غلط ارادے سے ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھایا. وہ بادشاہ بے ہوش ہو گیا, ہاتھ شل ہو گیا. معافی مانگی, معاف کیجیے. دوبارہ پھر یہ حرکت کی, دوبارہ پھر غلط نیت سے, غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا. اس ظالم نے وہ واپس ہاتھ شل ہو گیا. 3 دفعہ اس نے ایسا کیا. اپنے سرکاری نوکروں کو کہا کہ تم نے کس جنیوں کو پکڑ کر لے کر آئے ہو, یہ کوئی انسان کی بچی نہیں ہے, اس کی طرف میں ہاتھ بڑھاتا ہوں تو میرا ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ یہ آپ کی کون ہے, تو چونکہ اسلام کے اندر بعض دفعہ یہ کنایے سے کام لیا جاتا ہے, اور اس روئے زمین پر حضرت ابراہیم کے علاوہ, حضرت سارہ کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا, تو حضرت ابراہیم نے اپنے وائف کی طرف یہ بات ظاہر کر دی کہ میری بہن تھی. چونکہ اسلام میں مسلمان کا بھائی ہے, تو یہ انہوں نے مجاز استعمال کر لیا. ٹھیک ہے, حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بادشاہ نے چھوڑ دیا, اور ہاجرہ نامی ایک بانو کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو یہ ہدیے میں دے دی. بادشاہ نے ہدیے میں دے دی. حضرت ہاجرہ نے ان سے, حضرت سارہ نے ان کا حضرت ابراہیم سے نکاح کرا دیا. نکاح کرانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں, باپ کی عمر 83 سال ہے. مفسرین نے الگ الگ اقوال ذکر کیے ہیں. کوئی فرماتے ہیں 93 سال کی عمر ہے, کوئی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر ہے. عمر کتنی ہو لیکن بڑھاپے کی عمر ہے. بڑھاپے میں بیٹا کس کو پیارا نہیں ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کو ذبح کرنے کا حکم اللہ عز و جل نے دے دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذبح کرنا, یاد رکھیے پیغمبروں کے خواب یہ وہی ہوا کرتے ہیں. بھائیوں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل دے رہے ہیں حکم کہ جاؤ اپنے محبوب ترین شیشے کو, اپنی محبوب ترین چیز کو میرے راستے میں قربان کر دیجئے. حضرت ابراہیم اس اشارے کو سمجھ گئے اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر مذبح کی طرف گئے ہیں. حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے ابراہیم بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے ہو. حضرت ابراہیم خاموش ہے, بتایا نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. لیکن جب بیوی بھی چونکہ پیغمبر کی تھی تو وہ سمجھ گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں. شیطان نے آ کر ڈھکوسلا بازی کی, اسماعیل کو بہکایا. اسماعیل کے بعد وہ حضرت ہاجرہ کے پاس گیا, آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا
اگر حکم اللہ کا ہے تو ابراہیم کو چھوڑیے، اسماعیل کو تو چھوڑیے، ہزاروں اسماعیل ہوں میں اس کو ذبح کرانے کے لیے اللہ کے راستے میں تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ بھائیو یہی بیٹے کو حضرت اسماعیل نے مانگا تھا، ربی حب لی من الصالحین۔ آج لوگ درگاہوں پر جا کر، آج لوگ ولیوں کے پاس جا کر، آج لوگ چادریں چڑھا کر، منتیں مانگ کر اولادیں مانگتے ہیں۔ ارے اولاد اللہ سے مانگو، اولاد اللہ سے مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مجھے بتاتی ہے کہ اللہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، مارنے والی ذات اللہ کی ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ کیا ہو گیا کہ نیاز کسی کے لیے چڑھا رہے ہیں، منت کسی کے لیے مانگ رہے ہیں، اس اللہ کو چھوڑ کر جو روزی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو حیات دیتا ہے، جو زندگی بخشتا ہے، جو مصیبت بھیجتا ہے، جو آرائش بھیجتا ہے، اس کو چھوڑ کر کہیں اور سجدہ کرنا یہ میری غیرت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے، یہ میرے نبی کے منشا کے خلاف ہے، یہ میری نبی کی سیرت کے خلاف ہے۔ آج سارے لوگ اس بات کا تہیہ کریے کہ ہم جب بھی مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے، جب بھی شکوہ کریں گے اللہ سے شکوہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے، پوری تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے، پوری ایمانیات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے، انسان مسلمان اللہ پر توکل کرے، وہ اس بات کا عزم رکھے اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہ اللہ کی جانب سے پہنچے گی۔ مجھے مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی جانب سے مصیبت پہنچتی ہے، نہ کوئی مصیبت دور کر سکتا ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ تم تھوڑی نیکی کرو میرا اللہ وہ بھی دیکھتا ہے، تم تھوڑی شرارت کرو میرا اللہ وہ بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے آج آپ حضرات اس بات کا تہیہ فرمائیں کہ انشاءاللہ جب تک ہم جئیں گے توحید پر جئیں گے انشاءاللہ۔ پیچھے والے بھی بول بھائی انشاءاللہ توحید پر جئیں گے۔ توحید کا معنی کیا ہے کہ میرا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ قبلت جمیع احکامہ۔ یہ ایمانیات ہیں، یہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، معاذ تم کو بڑی چیز بتا دی ہے، معاذ لوگ تمہیں جلا دے، معاذ تمہیں لوگ ذبح کر دیں، لوگ تم پر آریاں لے کر تمہیں چیر دے، لیکن کبھی ایمان سے منحرف نہ ہونا، کبھی ایمان سے نہ پھرنا۔ حضرت ابراہیم کو تو کہا گیا اپنے سگے بیٹے کو ذبح کر دو۔ آج میرا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم قربانی نہیں کرتے ہیں، اور آج دنیا کے کچھ فلسفی لوگ ہیں جو اپنے آپ پر مسلمان تو ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو لیڈرشپ تو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم قوم کے سیاست داں ہیں، ہم قوم کے بڑے ہیں۔ یاد رکھیے وہ قوم کے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں جو قوم کے ساتھ غداری کرتے ہوں، جو قوم کو غلط رخ پر لے جاتے ہوں، جو قوم کو غلط رخ سے نہ موڑتے ہوں، وہ کبھی قوم کے ہمدرد نہیں ہوا کر سکتے ہیں، وہ کبھی قوم کے ہمدردی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج قربانی کا دن ہے، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال ہے قربانی کرنے سے تو بہتر ہے اتنے جانور کو، اتنے پیسے کے جانور کو جو ہم جانور خریدتے ہیں اس سے بہتر پیسے کہیں اور لگا دیں، مسجد میں لگا دیں، مدرسے میں لگا دیں۔ نہیں بھائیوں، کل کا کوئی کھڑا ہوگا وہ کہے گا نماز میں 15 منٹ لگتے ہیں، نماز کی بجائے کسی امیر کی، کسی بیمار کی عیادت کرو۔ نہیں بھائیوں، اللہ عز و جل نے جو فریضہ ہم پر عائد فرما دیا ہے وہ فریضہ رہے گا۔ آج ہم اپنی طرف سے کسی چیز کی نشریت کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، نشریت کے اندر سے کمی کر سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن کے اندر جو احکام صادر فرما دیے ہیں وہ احکام رہیں گے۔ آج آپ حضرات حد فرمائیے کہ قربانی کریں، قربانی کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کا فریضہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یحضر مصلانا فلا یقرب مصلانا، کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس دولت ہو، اور اگر وہ قربانی نہ کرتا ہو تو ہماری عیدگاہ کی طرف بھٹکے بھی نہ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتنا سخت وعید ہے، اتنا سخت فرمان ہے، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا، نہ جانے ایمان کہاں چلا گیا، نہ جانے ایمان کی شمع کہاں چلی گئی، نہ جانے ایمان کہاں چلا گیا، نہ جانے ہمارے دلوں کے اندر کون سی کجی آ گئی، کون سا ٹیڑھا پن آ گیا، کون سا اعوجاج آ گیا کہ ہم قربانی نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکرا ذبح نہیں
کر سکتے ہیں، اور اگر بکرا ذبح بھی کیا بھائیوں تو سارے کا سارا ہم اس کو کہاں چڑھا دیتے ہیں؟ کونے میں چڑھا دیتے ہیں۔ حالانکہ مستحب یہ ہے کہ ایک حصہ تو غریبوں کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، لیکن لوگوں کے معاملات یہ ہیں کہ سارے کا سارا اپنے لیے رکھ لیا ہے۔ بھائیوں سارے سال ہم کھاتے ہیں، قربانی تو غریبوں کے لیے ہے، قربانی تو غربا کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، بیواؤں کے لیے ہے، جو قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں سارے سال۔ آج اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، وسعت دی ہے، تو ضرور اپنا گوشت ان کے گھر تک پہنچائیے، لیکن یہ حصہ بھی نہیں رکھنا چاہیے اس طریقے پر کہ ہم نے دیکھ لیا کہ جس کے گھر میں 8 بچے ہیں، اس کے گھر میں 10 افراد ہیں، اس کے گھر میں بھی آدھا کلو گوشت دیا، اس کے گھر میں بھی 4 بوٹی دی۔ نہیں بھائیوں، اس طرح کا معاملہ نہ کریں۔ آپ اس کے گھر کا حساب لگائیے کہ اس کے گھر میں فراغت کے ساتھ کتنا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اگر 2 ہی گھر پہ تم اپنا گوشت پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ، لیکن فراغت کے ساتھ پہنچاؤ، اس آسائش کے ساتھ پہنچاؤ کہ غریب بچے، یتیم بچے خوشی سے کھائیں، آپ کو بھی دعا ملے، اللہ کے نبی خوش ہو۔ اس طرح کے معاملات آج ہمارے یہاں سے روٹ چکے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی تو کرتے ہیں لیکن سارا کا سارا گوشت خود ہی رکھ لیتے ہیں، اس مستحب عمل کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں اللہ نے اتنا ثواب دیا ہے۔ قرآن کریم میں تو کتنی متعدد آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کا معاملہ نہ کیا کرے بھائیوں، اپنے غریبوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں۔ معاملہ یوں ہو جاتا ہے ہمارے یہاں کہ ہم اپنے ان رشتہ داروں کو ہی دعوت دیتے ہیں جو امیر ہیں، جن سے ہماری بنتی ہے، غریب کو بھول جاتے ہیں، بہن کو بھول جاتے ہیں، اپنے بھائی کو بھول جاتے ہیں جو قربانی نہیں کر سکتا ہے، گوشت نہیں کھا سکتا ہے، ان رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں جو غریب ہیں۔ تو بھائیوں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، عرفہ کے دن قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج محمد پر دین کی تکمیل ہو چکی ہے، آج دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہ دین تک پہنچانا اور دین پر عمل کرنا تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، سارے زمانے کے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلتیں ہیں، نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلتیں ہیں، فضیلت صرف تمہارا تقویٰ ہے۔ جس کا جتنا تقویٰ ہوگا وہ اللہ عز و جل کے اتنا قریب ہوگا۔ اس لیے بھائیوں اپنی زندگی کا رخ بدلیے، اور آج آپ حضرات اس بات کا عہد فرمائیے کہ انشاءاللہ ہم قربانی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو حضرات قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ایک حصہ ضرور کسی سے رابطہ کر کے مدرسے میں وہاں ایک حصہ اپنا ضرور لگا دے، تاکہ اس فریضے سے جو واجب ہے ہم سے وہ ادا ہو جائے۔ قربانی کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، آپ حضرات اس کو بخوبی اپنے علماء سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ وقت اتنی گنجائش نہیں دیتا ہے کہ ہم یہاں مسائل کو بیان کریں، یہاں کچھ موٹی بات، جذباتی بات وہ ہوتی ہے، فضائل کے اعتبار سے جو میں یہاں بتاتا ہوں